السلام علیکم. ہیئر از امی عثمان مظہر. آج ہم پریزنٹ انڈیفینیٹ کے نیگیٹو سینٹینسز سیکھیں گے. So let's start. Welcome back. اگر آپ نے ابھی تک پریزنٹ انڈیفینیٹ کے افرمیٹیو سینٹینسز یعنی کہ مثبت جملے نہیں سیکھے تو یہاں اوپر رائٹ سائڈ پہ میں لنک دے رہی ہوں، آپ وہ ویڈیو پہلے دیکھیے اور ان کو پہلے سیکھ لیجئے. اردو میں ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کے آخر پہ تا ہے، تے ہے، اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں. جملے میں نہیں یا نہ کا لفظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں؟ فارمولا کیا ہے؟ سبجیکٹ کے بعد یعنی کام کرنے والا، اس کے بعد ہم یا تو ڈو ناٹ استعمال کرتے ہیں یا ڈز ناٹ، اور پھر ورب کی فرسٹ فارم. بس کچھ پریکٹس کر لیتے ہیں. لڑکے نہیں کھیلتے ہیں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکے نہیں کھیلتے. ضروری نہیں کہ اس کے آگے ہیں یا ہے کا لفظ لازمی ہو. لڑکے نہیں کھیلتے ہیں. بوائز ڈو ناٹ پلے. ہزر اور عمران نہیں کھیلتے ہیں. ہزر اینڈ عمران ڈو ناٹ پلے. یہی سکھایا تھا نا کہ ہم نے سبجیکٹ کے بعد ڈو ناٹ یا ڈز ناٹ یوز کرنا ہے، اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم. میں نہیں کھیلتا. آئی ڈو ناٹ پلے. ہم اس کو ڈونٹ بھی بولتے ہیں. ڈو ناٹ کو ڈونٹ اور ڈز ناٹ کو ڈزنٹ. لیکن ابھی ہم بالکل سٹارٹ میں ہیں، ابھی ہم ان کو بالکل جیسے یہ ہے سمپل کر کے ہی بولیں گے، ڈو ناٹ ڈز ناٹ، تاکہ ہر کوئی سمجھ سکے. آگے جا کے پھر ہم لوگ ان کو یہ چیزیں بھی سیکھ لیں گے. میں نہیں کھیلتا. آئی ڈو ناٹ پلے. لوگ نہیں کھیلتے. پیپل ڈو ناٹ پلے. ہزر نہیں کھیلتا. ہزر ڈو ناٹ پلے لگا دو؟ نہیں. یہاں پر ایک پوائنٹ ہے، جب ہمارا سبجیکٹ اکیلا ہے تو افرمیٹیو سینٹینسز میں ہم کیا کرتے تھے؟ ہم کہتے تھے اب اس کو ڈر لگ رہا ہے. کوئی گوگل کی کوئی یا پھر کوئی انگلش کی کوئی میں آپ کو لکھی پڑھی بات نہیں بتا رہی. ایک ٹپ دی تھی نا میں نے آپ کو کہ اگر ہمارا سبجیکٹ اکیلا ہے تو سمجھیں جیسے امیجن کر لیں ایک نشانی کے طور پہ کہ جیسے اس کو ڈر لگتا ہے اکیلے کو، اور ہم اس کے ورب کو یعنی اس کے کام کو ایس یا ای ایس دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہزر تو اکیلا ہے یہاں پہ، پھر کیا کریں؟ جملہ تو یہ وہی ہے نا، اسی کا نیگیٹو ہے. آگے ہم اگلے لیسن میں اسی کا انٹروگیٹو پڑھیں گے. تو پھر کیا کریں؟ ہزر ڈو ناٹ پلیز کر دیں یہاں. ہزر ڈو ناٹ پلیز ٹھیک رہے گا؟ نہیں، یہ نہیں ٹھیک، اس طرح نہیں چلتا. ہمیں کچھ اور کرنا ہوگا. ہمارے پاس دو ورب ہے یہاں پر، پلے بھی ورب ہے اور ڈو بھی ورب ہے، ڈو ہیلپنگ ورب ہے. ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں ایس یا ای ایس ہم نے جو لگانا تھا نا وہ ایسا کرتے ہیں ڈو کے ساتھ لگا دیتے ہیں. ہزر ڈز ناٹ، ڈی او کے بعد ای ایس لگا دیے. ہزر ڈز ناٹ پلے. اب اچھا ہے، یہ ٹھیک ہے. ہزر ڈز ناٹ پلے. ڈو کا ڈز کیسے بن گیا ہے؟ اس لیے بن گیا ہے کہ ہزر کو ڈر لگ رہا تھا، ہم نے اس کا جو ورب ہے یعنی ڈو بھی اس کا اس وقت ورب ہے اور پلے بھی ورب ہے، ڈو ہیلپنگ ورب ہے، تو ہم نے ڈو کو ڈز بنا دیا. تو اب ہزر خوش ہے. ہمارا سبجیکٹ اکیلا تھا، اب اس کو ڈو کی بجائے ہم نے ڈز دے دیا، وہ خوش ہے. ہزر ڈز ناٹ پلے. میں نہیں کھیلتا. اب آپ کو معلوم ہے فرسٹ ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہے کہ میں اور یو کا معاملہ ڈفرینٹ ہے. آئی کو ہم کبھی بھی ایسے نہیں لیتے جیسے وہ سنگولر سبجیکٹ ہے، بلکہ ہم ایسے یوز کرتے ہیں جیسے وہ پلورل سبجیکٹ ہے اور پلورل ورب آئے گا. آئی ڈو ناٹ پلے. ٹھیک ہے، تم نہیں کھیلتے. یو کا معاملہ بھی ڈفرینٹ ہے. یو جو ہے اس کو بھی ہم پلورل سبجیکٹ کے طور پہ لیتے ہیں. اس کو زیادہ اچھے سے سمجھنا ہے تو لیکچر نمبر 1 کی ویڈیو دیکھیے. تم نہیں کھیلتے. یو ڈو ناٹ پلے. ہم سیر نہیں کرتے. وی ڈو ناٹ واک. یہاں پر تو ہمارے سبجیکٹ ہی زیادہ ہیں، ان کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ ڈر لگ رہا ہے. ہم نے جیسے تھا ڈو ناٹ اس طرح ہی لگا دیا. ٹھیک ہے، لوگ سیر نہیں کرتے. پیپل ڈو ناٹ واک. لڑکے سیر نہیں کرتے. بوائز ڈو ناٹ واک. لڑکا سیر نہیں کرتا. اب لڑکا اکیلا ہے، اس کو ڈر لگ رہا ہے. اب کیا کریں؟ اب اس کے ورب کو ایس یا یس دینا پڑے گا. تو بوائز کس کو دوں؟ ڈو کو دوں. ڈو بھی ہمارا ورب ہے نا، ہیلپنگ ورب ہے. ڈو کو دوں یا واک کو دوں؟ ہم نے سیکھ لیا ہے کہ ہم نے پھر واک کو یا ایٹ کو یا پلے کو نہیں دینا بلکہ ڈو کو دینا کرنا ہے. جب ہم نے نیگیٹو بنانا ہے تو ہم نے ڈو کو ایس سی ایس دے دینا ہے. مشکل لگ رہا ہے؟ پریکٹس سے بالکل آسان ہو جائے گا. بوائے ڈز ناٹ واک. ڈو کو ہم نے ڈز بنا لیا ہے. تو اب پھر کیا کروں؟ جب ڈز بنا لیا ہے تو واک کو بھی پھر ایس لگاؤں کہ اس کا سبجیکٹ اکیلا ہے تو واک کی بجائے واکس لکھوں؟ نو. اب ہم نے ڈو کو جو بنا لیا ہے، ڈو کو جو لمبا کر لیا ہے، ڈو کو جو ایس سی ایس دے لیا ہے. بوائے ڈز ناٹ واک. ہزر سیر نہیں کرتا. ہزر ڈز ناٹ واک. ہزر اکیلا ہے نا اس لیے ڈز ناٹ. مجھے امید ہے کہ یہ ٹاپک کلیئر ہو گیا. ہم نے سب سے پہلے
ان کی اردو میں پہچان سیکھی، پھر فارمولا دیکھا، کچھ پریکٹس کی. اب آپ ٹیسٹ لیجئے، اس کو اٹیمپٹ کیجئے اور پھر آنسر کی سے اچھے سے چیک کیجئے. فارم آف وربس یاد کر لیجئے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پریزنٹ انڈیفینٹ کے انٹروگیٹیو سینٹینسز دیکھ لیں گے. السلام علیکم.